دوستو آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ہینا ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی لیے میں ابھی بھی ایم فل کر رہی ہوں، کیونکہ میں ہر وقت تعلیم حاصل کرنے میں لگی رہتی ہوں۔ میرے 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، لیکن اتفاق سے اپنے بھائیوں میں بڑے ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں اپنے دونوں بھائیوں سے بڑی تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا، میری امی اس رشتے سے صاف انکار کر دیتی تھی۔ میری امی کو میرے لیے کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آتا تھا، اور میری امی یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میری عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو جاتی، کیونکہ میرا دل بھی آگے پڑھنے کو چاہتا تھا۔ جب امی کو میرے لیے کوئی لڑکا پسند نہ آتا تو ابا جان نے بھی کہا کہ چلو تمہیں تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آ رہا، میں اپنے بیٹوں کی شادی پہلے کر دیتا ہوں۔ اس طرح میرے بھائیوں کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ابو کے دوست کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ میری بھابھی ارم بہت ہی زیادہ اچھی تھی، دیکھنے میں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اسے گھرداری بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ میری بھابھی کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ماں کہتی تھی، نہ جانے کیوں لوگوں کی مائیں اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دیتی ہیں، میں تو تمہیں سب کچھ سکھا کر شادی کروں گی۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ میری شادی اتنی لیٹ ہو جائے گی۔ امی اپنی بہو کے لیے بہت سخت ثابت ہوئی تھی، لیکن میرے ابا جان ارم کی بہت حمایت کرتے تھے۔ ابا جان میری بھابھی کو کچھ بھی نہیں کہنے دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ابا جان نے اپنے دوسرے بیٹے کی بھی شادی اپنی پسند سے کروا دی تھی۔ اس طرح گھر میں 2 بھابیاں ہو چکی تھی۔ میری تعلیم بھی اب مکمل ہو چکی تھی، اس لیے میرے بھائیوں نے کہا کہ اب ہمیں ہینا کی بھی شادی کر دینی چاہیے۔ سب کو اب میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ اب میری عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن امی نے صاف منع کر دیا کہ ابھی ہینا کی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ بھائی کہنے لگے کہ ہینا کی عمر پوری ہو چکی ہے، اب جلدی ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ امی غصے میں آ کر بولی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہینا کی شادی کر لوں گی۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگی کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے تم کوئی جاب تلاش کرو، اس سے تمہاری اچھی جگہ پر شادی ہو جائے گی، اور ان پڑھ لوگوں میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی کی بات سن کر میں نے ایک اچھے آفس میں جاب کرنا شروع کر دی، جسے دیکھ کر ابا جان کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ امی جان کہنے لگی کہ میں ہینا کی شادی بہت اچھی جگہ کرنا چاہتی ہوں، جہاں پر یہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ سن کر ابا جان غصے میں آ گئے اور بولے، آخر تم کیسا رشتہ چاہتی ہو؟ اتنے اچھے رشتے آ چکے ہیں، لیکن تمہیں کوئی رشتہ پسند نہیں آیا۔ امی کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ چاہیے جو اس کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت اچھی جاب پر لگا ہو۔ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میری بیٹی کے ناز نخرے اٹھا سکے اور بہت زیادہ عمدہ خوبیوں کا مالک ہو۔ ابا جان کہنے لگے، ایسا کر کے تم اس کی عمر گزار رہی ہو، کیونکہ اتنی خوبیوں کے ساتھ ایک آدمی ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ میں نے جب امی سے بات کی تو امی جان کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ایسا رشتہ تلاش کروں گی کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں امی کی باتیں سن کر مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو اس بات کو بھی بہت زیادہ سال گزر چکے تھے۔ میرے لیے رشتے آنا مکمل طور پر بند ہو چکے تھے، شاید میری شادی کی عمر گزر چکی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، میرے ساتھ بازار چلو۔ میں جلدی سے تیار ہو کر امی کے ساتھ بازار چلی گئی۔
کہ راستے میں ہمیں ایک فقیر ملا اور کہنے لگا بی بی اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ امی نے اسے 100 روپے کا نوٹ تھما دیا، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ فقیر بولا مجھے 100 کا نہیں بلکہ 500 کا نوٹ چاہیے۔ یہ سن کر میری امی کو غصہ آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے فقیر کہنے لگا کہ مجھے 500 کا نوٹ دو اور تمہاری جو بھی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری امی جان نے 500 روپے کا نوٹ فقیر کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ دعا کرنا میری بیٹی کی شادی جلد ہو جائے۔ یہ سن کر فقیر میری طرف بہت غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا 2 دن کے بعد تمہارے گھر وہ آئے گا جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکا گورنمنٹ کا ملازم ہے اور بہت ہی اچھی تنخواہ لیتا ہے، ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ کہنے لگا کہ اب تم نے اس رشتے سے بالکل بھی انکار نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو زندگی بھر تمہاری کبھی شادی نہیں ہوگی۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اگلے دن ہمارے گھر اس لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ لڑکے کا رشتہ اس کی پھوپھو لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی اور اس کے باپ نے ساری ذمہ داری مجھے سونپتی تھی، اس لیے میں خود اس بچے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اور کہا کہ لڑکا گورنمنٹ ملازم ہے، وہ بہت اچھے عہدے پر فائز ہے۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت اچھی جاب پر فائز تھا۔ میں اور امی دل ہی دل میں اس فقیر کو دعائیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ رشتہ آیا تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور کچھ دنوں بعد میں ولید کی دلہن بن کر ان کے گھر رخصت ہو چکی تھی۔ ولید میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک فقیر پر پڑی تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی، کیونکہ یہ وہی فقیر تھا جو ہمیں اس دن بازار میں ملا تھا۔ پوچھنے پر مجھے پتا چلا کہ یہ فقیر ولید کا باپ ہے۔ میں حیران و پریشان تھی کہ اتنے بڑے امیر بیٹے کا باپ فقیر کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے یہ بات ولید سے پوچھنا چاہی۔ میرے پوچھنے پر ولید نے مجھے بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چوٹ زیادہ گہری لگنے کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اور کبھی کبھی فقیر بن کر مانگنا لگ جاتے تھے، لیکن جب تم ان کے سامنے اس دن آئی تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے، لیکن انہیں تھوڑا بہت پتا تھا اور وہ مجھے میری شادی کے لیے ان دنوں فورس بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو تم انہیں میرے لیے پسند آ گئی، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا۔ اور میری پھوپھو نے جب تمہاری تصویر مجھے دکھائی تو تم مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور اب میرے ابا جان کا علاج چل رہا ہے۔ میں ہر ہفتے ابا جان کو لاہور لے کر جایا کرتا ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ ولید بہت اچھا اور سچا انسان ثابت ہوا تھا۔ ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میرا سسر بھی اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ مجھے ولید کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرا سسر بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ولید سے بھی زیادہ چاہتا تھا، ولید سے زیادہ بڑھ کر مجھے پیار کرتا تھا۔ اس دن میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے رشتے بھی مل جاتے ہیں اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، چاہے عمر گزر ہی کیوں نہ گئی ہو۔ دوستو، ایسی ہی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔